بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. تو الحمدللہ آج ہم غسل تک پہنچ گئے ہیں کتاب میں، سینٹر پیلیسٹی جو پڑھے. تو آج تھوڑا سا غسل کے بارے میں ابتدائی گفتگو ہونے والی ہے. تو سب سے پہلے تھوڑے سے عربی کے اصطلاحات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عربی میں غسل ایک ہوتا ہے اور غسل ایک ہے، دو الفاظ ہیں. تو غسل کا مطلب ہے لنگوسٹیکلی، لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی بھی جگہ کو مکمل طور پہ دھونا، اس کو آدھا ادھورا نہیں دھونا بلکہ پورا دھونا پانی سے. اس کا یہ غسل کا زبر سے غسل کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے. اور ٹیکنیکل جو اعتبار سے یعنی شرعی معنی یا آپ اصطلاحی معنی ٹرمینالوجیکل میننگ دیکھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھے تھے، وضو کے وقت بھی ہم دیکھے تھے کہ غسل کا مطلب ہوتا ہے پورے کمپلیٹلی ایک جگہ کو دھونا، اس طرح کے کم سے کم 2 قطرے گرنا پانی کے وہ جگہ پہ سے ڈرپ ہونا، تو پھر وہ اس کو دھونے میں شمار کیا جائے گا. ورنہ اگر قطرے اس سے کم ہوئے یا نہیں ہوئے، 2 سے کم یا اس سے ایک بھی نہیں ہوا، تو پھر وہ اس کو غسل نہیں بولیں گے، دھونا نہیں بولیں گے بلکہ مسح بول دیں گے. مسح ہو جائیں گا، پھر وہ وائپنگ میں شمار ہو جاتا، دھونا نہیں ہوتا. اور غسل جو ہے پیش سے اس کا مطلب ہے ٹیکنیکلی فقہا فرمائے ہیں کہ پوری جسم کو دھونا، اس طرح دھونا کہ جتنا بھی ممکن ہے آپ کو دھونا، آپ دھو سکے اتنا دھونا بغیر کوئی حرج کے، زیادہ ہارڈ شپ نہیں ہونا. اور یہ جب دھویا جاتا ہے نارملی جب کوئی جنابت کی حالت سے یا حیض کے بعد یا نفاس کے بعد نارملی دھوتے ہیں پورے جسم کو. اور کبھی کبھار غسل کو آپ جو پانی استعمال کیا جاتا ہے غسل لینے کے لیے، اس پانی کو بھی غسل کہتے ہیں. تو اب ہم آ جاتے ہیں فرائض، غسل کے کیا فرائض ہیں. امام شرم بلالی ان کی دوسری کتاب نور الایضاح میں پہلے غسل ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے وہ بتائے ہیں. کیونکہ نارملی انسان جو ایک اس کی ڈیفالٹ حالت ہے، عموماً اس کی حالت رہتی کہ اس کو غسل رہتا لیکن وضو نہیں رہتا. نارملی یہ حالت رہتی انسان کی کہ انہیں غسل رہتا لیکن وضو نہیں رہتا. لیکن امام شعبہ علی اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سینٹر پیرسٹی میں، اس میں پہلے فرائض بیان کر دیے ہیں. تو میں وہی کتاب کے حساب سے چلنے کے لیے پہلے فرائض غسل کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پر نظر ڈال لیتے ہیں. تو پہلا فرض ہے پورا منہ کا غرار کلی کرنا، بلکہ غرارہ بھی کر لینا، تاکہ آپ جتنا ہو سکے آپ کا منہ آپ دھو لے پانی سے. تو ہم وضو میں بھی دیکھے تھے کہ سنت ہے وضو میں منہ دھونا، کلی کرنا یعنی. لیکن ہم وہاں پر یہ بھی دیکھے تھے کہ اگر آپ سپس لے رہے ہیں پانی کے، اگر آپ پانی پی بھی لیے لیکن اگر آپ صرف سپ لے رہے تو پورا منہ نہیں دھل رہا اس میں، تو اس میں سنت وضو کی پوری نہیں ہوتی. ویسے یہاں پر بھی اگر آپ صرف سپ لیے پانی کا، اسٹرا کے ذریعے یا کچھ بھی ہو، ہلکا سا پانی لے کے اگر آپ نگل لیے یا ہلکا سا پانی لے کے واپس نکال دیے، تو پھر وہ پورا منہ دھونے میں شمار نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ منہ بھر کر پانی لینا، تاکہ اگر منہ بھر کر بھی نہیں ہے تو پانی لیے بعد پانی کو پورے منہ کے اطراف و اکناف پورے منہ میں پانی کو تحرک، اس کو حرکت دینا، تاکہ پورا منہ کچا ہو جائے. اور مبالغہ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ آپ غرارہ بھی کر لیں، تاکہ پانی جتنا جتنا جس حد تک ہو سکے پہنچ جائے پورے منہ میں. اگر کوئی روزہ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ غرارہ نہ کریں، کیونکہ وہ پھر خدشہ ہے کہ پانی اندر جا سکتا. تو بہتر ہے صرف آپ منہ کو دھو لیں، غرارہ مت کریے. تو یہ فرض ہے، وضو میں یہ سنت تھی لیکن یہاں پر فرض ہے غسل میں. ویسے ہی ناک کو دھونا، ناک میں پانی چڑھانا ہم دیکھے تھے وضو میں سنت ہے لیکن یہاں پر فرض ہے. اور وہ صرف آپ کے نرم حصے تک ڈالنا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے پورا اندر تک گھسا دینا پانی اور ان کو تکلیف ہو جاتی اس سے، ایسا نہیں کرنا ہے. صرف جو نرم حصہ ہے اس تک پانی پہنچنا ہے بس. جو اندر کا آگے کا جو سخت حصہ ہے اس تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو.
یہ ہو گیا آپ کا دوسرا فرض. تیسرا فرض ہے باقی کے پوری جو بھی آپ کا جسم ہے پورے جسم کو دھونا جتنا ہو سکے. کوشش بغیر مشکل کے بغیر حرج کے دھونا پورا باقی کا حصہ. اب دیکھیے یہاں پر نارملی ہم 3 فرائض ہے بولتے, لیکن اس اس کو آپ ایک فرض بھی بول سکتے پورے کے پورے. اگر آپ شامل کر دیے ایک سینٹینس میں ویسا بھی بول سکتے آپ چاہے. تو یہاں پر کوشش اصل کیا ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں فرائض کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہیں, ایک فرائض ہے, 2 فرائض ہے. لوگ معنی کو نہیں دیکھتے بلکہ نمبر کو دیکھتے رہتے. تو ویسا نہیں ہے. لیکن العبرۃ للمعنی للمعانی لا للعدد, کہ جو اعتبار ہے کنسیڈریشن جو ہوگا معانی کا ہوگا, میننگ کا ہوگا, نہ کہ نمبر کا. تو اگر کوئی صاحب تینوں کو اگر ایک سینٹینس میں لکھ دیے تو پھر وہ ایک فرض ہو جائیں گا 3 فرض کے بجائے. تو تھوڑے فقہا کرے ویسا. تو یہ 3 فرائض کو آپ ایک سنگل فرض بھی بنا سکتے چاہے تو, میننگ کے حساب سے ایک بھی ہو سکتا فرض. تو آپ کتابوں میں بھی دیکھیں گے, فقہ کے کتابوں میں تھوڑوں میں لکھا ہوا رہتا ایک نمبر, دوسروں میں کچھ اور نمبر, لیکن سب ایک ہی بات کرتے رہتے. تو وہ ان تقسیم الگ قسم سے کرتے, اس لیے ان کا نمبر چینج ہو رہا تھا. تو ہم کو نمبر کو نہیں دیکھنا ہے کتنے فرض ہیں یا واجبات جو بھی ہو, نماز میں ہو کہیں بھی ہو. ہم کو دیکھنا ہے میننگ کیا ہے, میننگ کا اصل اعتبار ہے. تو یہاں پر تھوڑے فقہا فرمائے کیا مطلب ایک فرض ہے, صرف کیا ہے وہ ایک فرض غسل کا؟ غسل جمیع ما امکن من ظاہر الجسد من غیر حرج, پورے جسم کا دھونا جو بھی ممکن ہے دھونا بغیر کوئی حرج کے. ختم, یہ ایک فرض ہو گیا. اب اس میں آپ کا منہ کلی کرنا بھی آ گیا, ناک بھی دھونا آ گیا, سب آ گیا ایک فرض کے اندر. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نقطہ بتانا چاہ رہا تھا کہ العبرۃ للمعانی لا للعدد. Numbers don't matter. What matters is the meaning that you are conveying. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ, سینٹر فیسلٹی میں کاپی کر لیا یہاں پہ. تو فرض جو بھی آپ کے اعضاء ہیں جو چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ دھو سکتے ہیں, جیسے کان ہے. ہم دیکھے تھے وضو میں کان کو وائپ کرنا, مسح کرنا اس کا, وہ سنت تھی. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا, فرض ہو گیا وہ. ویسے ہی داڑھی کے نیچے کی جو سکن ہے, جلد ہے, بشرہ بولتے, وہ بھی وضو میں سنت تھا لیکن یہاں پر فرض ہے. اور ویسے ہی آپ کے جو مونچھ ہے, سب بہو ہیں, سب ہر چیز جتنی بھی ہو سکے آپ دھو سکتے, آپ دھوئیں گے. اور ساتھ میں اس میں میں چوٹیوں کے بارے میں ابھی بات کروں گا, عرض کروں گا. اور ہم شرمگاہ پورے پرائیویٹ پارٹس بھی دھونا ضروری ہے, جتنا ہو سکتا دھوئیں گے. ہم حرج نہیں کریں گے, تکلیف نے دے نہیں ہونا, لیکن جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ سطحی طور پر سپرفیشلی اگر دھو سکتے تو دھونا ہے, فرض ہے دھونا. اور ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے عورتوں میں اور مردوں میں, بریڈڈ ہیئر یعنی کہ چوٹی اگر ڈالی ہوئی ہے. نارملی عورتیں چوٹی ڈالتے ہیں ان کے بالوں کو, تو اگر چوٹی ڈالے ہوئے ہیں عورتیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہے, سب سے پہلے اور مردوں کے کچھ کئی جگہوں پر کیا ہوتا, مطلب بہت کم جگہ ہیں ایسے, شاید افریقہ میں ہوں گے یا پرانے زمانے میں تھے, کہ تھوڑے مرد لوگ کیا ہے ہر وقت چوٹی ڈال کر رہتے. تو ان کے لیے کیا ہے, ان کو فرض ہے کہ ان کا بالوں تک پہنچنا پورا, یعنی جڑ میں بھی پہنچنا, روٹس میں بھی پہنچنا, ساتھ ہی ساتھ ان کے پورے بال کچے ہونا, سارے کے سارے بال کچے ہونا مردوں کے لیے. تو اگر ان کے بال چوٹی باندھے ہوئے ہیں اور اگر اوپر سے دھوئے تو پانی پہنچ جاتا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کو چوٹی کھولے بغیر پانی نہیں پہنچتا تو پھر ان کو چوٹی کھول کے پورے بال کچے کرنا ضروری ہے مردوں. لیکن عورتوں کے لیے ویسا نہیں ہے. اگر انہوں چوٹی باندھنے کی عادت ہے, ان کو چوٹی باندھے ہوئے رہتے, تو انہوں صرف ان کے روٹس تک اگر پانی پہنچ گیا, جڑ تک پانی پہنچ گیا, سر کے بالوں کی جڑ تک, تو ان کا غسل ہو جاتا. لیکن اگر ان چوٹی ڈالے ہوئے نہیں رہتے تو پھر ان کو بھی پورے بال کچے کرنا ہے, ضروری فرض ہے وہ. تو یہ تھوڑا فرق ہے, مردوں کے لیے بال کچے کرنا ضروری ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے اگر چوٹی ڈالتے ہیں تو. یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے. تھوڑے علماء ہیں, یہ میں ہمارا بتا دیا, یہ فتوی پہ ہم کو عمل کرنا ہے. اب تھوڑا سا چھوٹا سا جو دوسرے علماء فرمائے, تھوڑے علماء فرمائے کہ
نہیں، اب کوئی نیا نیا آدمی ہے سمجھو آپ، تو پھر وہ آدمی کو پھر مشکل ہو جاتی ہے، انہیں نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ابھی، اس کو بولیں گے بھائی تو ہر وقت چوٹی کھول کے کچے کر، تو تھوڑا اس کے لیے حرج ہو جائے گا۔ اس کو شروع شروع میں کیا ہے تھوڑا آسانی گنجائش دینا چاہیے اس کو، تو تھوڑے فقہا کم ہے، وہ مائنورٹی ہے، وہ لوگ بولے نہیں وہ آدمی کے واسطے ہم عورتوں کا ہی حکم دے دیں گے اس کو بھی، کیونکہ انہیں چوٹیوں میں رہتا ہے ہر وقت، تو اس کو صرف جڑ تک پہنچ گیا تو اس کا غسل ہو جائے گا، بلکہ ہم حکم دیں گے۔ تو لیکن امام تحتاوی بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل کمزور قول ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن امام بدر الدین عینی جو ہے، بڑے فقیہ گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، صحیح بخاری پہ ان کی شرح ہے عمدۃ القاری، انہوں فرماتے نہیں تھوڑی سی اس میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے یہ قول میں، لیکن فی الحال ہمارے کو اس پہ عمل کرنا نہیں ہے، ہمارا عمل تک جو یہاں پر لکھا گیا ہے اسی پر رہے گا انشاءاللہ۔ تو مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ فقہا دیکھتے ہیں کہ گنجائش کیسا نکالے جائے کسی کے سرکمسٹنسز کے حساب سے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو عرف ہے، ان کا کسٹمس ہے، ان کے ٹریڈیشنس ہے، اس کے حساب سے بھی لوگوں کے لیے فقہا کوشش کرتے ہیں کہ رعایت نکالی جائے۔ خیر ہمارے پاس تو مرد حضرات وہ چوٹیاں تو نہیں باندھتے، تو ہم کو یہ اسی پر عمل کرنا ہے کہ جڑ تک، صرف جڑ تک نہیں بلکہ پورے بال کچے ہونا فرض ہے مرد آدمی کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے تھوڑے غسل کے سنتوں پر دیکھ لیں گے، تو سنت غسل کی جو ہے، فرائض تو ہم دیکھ لیے، پوری باڈی کچی کرنا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کیسا کرنا۔ تو اس میں کیا ہے، ایک پہلے وضو سے پہلے، پری وضو میں آپ اس لیے لکھا، وضو سے پہلے اور وضو کرنا اور وضو کے بعد تین سنن ہیں یہاں پہ، تو وہ کیا کیا ہیں ہم دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، تو نیت ہم پتہ ہے کیا ہے، اس سے پہلے ہم وضو کے وقت بھی دیکھے تھے کہ قصد الطاعت او التقرب الی اللہ عند ایجاد الفعل، کہ نیت کرنا، قصد کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اور اس کے قریب، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے وقت، مطلب آپ کی نیت کرے پھر یہ کتنی کی دیر کے بعد کام کر رہے ہو، تو وہ آپ کی نیت مکمل نہیں ہوتی، پھر نیت ہو جاتی لیکن مکمل نہیں ہوتی۔ تو تین چیزیں ہیں نیت میں نارملی، ایک تو قصد ہونا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، دوسرا obviously ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ قصد کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ان انٹینشنلی بھی ہمارا انٹینشن ہوتا ہے وہاں پر، کوئی آپ کسی سے بھی پوچھیے، اگر آپ بولے بھائی آپ حمام میں جا رہے ہیں، حمام میں کیوں جا رہے ہیں، تو وہ بولتے ہیں جی میں غسل کرنے جا رہا ہوں، اپنے آپ بولتے ہیں ان، اگرچہ کہ سوچ کے کہ یہ ذہن میں لائے نہیں ہوں گے، خاص طور سے استحضار نہیں کیے ہوں گے کہ میں اب غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اندر سے ایکٹیولی سوچ کے نہیں گیا، پیسively تو ان کے ذہن میں وہی ہے کہ غسل کرنے جا رہا ہوں، تو یہ قصد اپنے آپ رہتا، تو کہاں حنفی اسپیشلی فرماتا ہے کہ یہ قصد اپنے آپ ہی رہتا، لیکن ساتھ میں نیت جو ہے اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بھی آنا، تاکہ آپ کا نیت مکمل ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فعل کرتے وقت، ایکشن کرتے وقت رہنا اس سے پہلے جسٹ، تو وہ مکمل نیت ہوتی تھی، اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قصد تو رہتا ہے کیسا بھی۔ اور بسم اللہ کپڑے اتارنے سے پہلے بول دینا، کیونکہ کپڑے اگر عورت جو ہے، عورہ بولتے ہمارا جو وہ حصہ جو ہم نامحرم کو نہیں دکھا سکتے، تو مردوں کے لیے عورہ کیا رہیں گا، ستر عورت نماز میں فرض ہے، اس کے شرائط میں سے ہے کیا ہے، عورہ مردوں کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، اور عورتوں کے لیے پورا جسم ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک، اور پیر ٹخنوں تک، لیکن تھوڑے فقہا فرماتے ہیں کہ ایون پیرا بھی عورتوں کے، اختلاف اس میں کہ تھوڑے فقہا کا یہ قول ہے کہ ان کی یہ رائے ہے کہ عورتوں کے قدم بھی، فیٹ بھی عورہ میں آتے ہیں، تو صرف ان کے حساب سے صرف چہرہ اور ہاتھ کو دکھا سکتے ہیں عورتیں بس، تو وہ عورہ کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو جب عورہ اگر ہم انکور کر رہے ہیں، سطر کو نکال رہے ہیں، تو پہلے بسم اللہ پہلے بول دینا، اور ہاتھ دھو لینا، تو پہلے نیت کر لیے پھر ہاتھ دھو لیے، کیونکہ اصل آپ کے ہاتھ سے ہی ہم پورے باقی اعضاء کو دھونے والے ہیں، تو ہاتھ دھو لیے،
اور پھر پرائیویٹ پارٹس کو دھو لیں گے، شرمگاہ کو دھو لیں گے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ تھوڑے علماء کے پاس کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے. دوسرے مذاہب، ہمارے پاس نہیں ٹوٹتا حنفیوں کے پاس، لیکن دوسرے مذاہب میں ٹوٹ جاتا. تو اسی لیے پہلے وہ شرمگاہ کو دھو لیتے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وضو. تو یہ پری وضو ہے، اس لیے یہاں پر تین ہم بتائے: پری وضو، وضو اور پوسٹ وضو سنن ہے غسل کے. تو یہ ابھی ہم وضو سے پہلے کے سنن پہ عمل ہو رہا ابھی. نیت، ہاتھ دھونا، شرمگاہ دھونا، دونوں سامنے پیچھے، اور اگر کوئی گندگی ہے جسم پر تو وہ گندگی بھی دھو لینا. تھوڑے فقہا اس کو ایکسچینج کر لیتے ہیں، پہلے گندگی دھوتے پھر شرمگاہ دھوتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پھر وضو کرنا. تو یہ پہلے کے چار جو تھے یہ وضو سے پہلے کے سنتیں تھے. پھر وضو ایک سنت ہے. اب وضو کے بعد کے سنت ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، ریموونگ فلتھ، گندگی، آلودگی جسم سے دور کرنا. ہم یہ پہلے ہی بتا دیے تھے، ہم پہلے ہی فرائض میں پڑھ لیے. اب آپ کوئی بھی سوچ سکتا یہ سنت کیسا ہوتی ہے، یہ تو فرض تھا نا، گندگی دور کرنا جسم پہ سے. تو جی ہاں فرض تھا، لیکن یہ وضو سے پہلے کرنا سنت. تو وہ ہے اصل مطلب سنت کا یہاں پر. تو وضو کرنا. پھر وضو کے بعد کی سنتیں کیا ہیں؟ پوری جسم کو دھونا، 3 بار دھونا، اور شروعات کرنا سر سے، اور پھر سیدھی جانب، اور پھر لیفٹ بائیں جانب، 3 3 بار دھونا. ایک بار دھونا فرض ہے، اور ایک بار پورا جسم کو ملنا بھی سنت ہے. ایک بار دھونا فرض ہے، اور 3 3 بار دھونا سیدھے بائیں اور سر کے اوپر سے نیچے تک، پورے پیروں تک 3 3 بار دھونا سنت ہے، سنت مؤکدہ. اب یہاں پر دیکھیں، ہم لکھے ہیں کہ شروعات سر سے کرنا ود دا ہیڈ، پھر رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ. تھوڑے علماء فرماتے ہیں جیسے امام تیمور تاشی جو تنویر الابصار کے مصنف ہے، اور تنویر الابصار کے اوپر جو شرح لکھی گئی ہے وہ ہے در المختار. در المختار کے اوپر شرح لکھی گئی ہے رد المختار، جس کو فتاوی شامی کے نام سے ہم جانتے ہیں. انڈیا میں فتاوی عالمگیری ہے مشہور، اور جو سیریا میں ہے فتاوی شامی ہے. بلکہ ہر جگہ پورے حنفیوں کے لیے آج فتاوی شامی جو ہے آخری محققانہ کچھ کتاب ہے، سب سے جانی جاتی کتاب ہے. تو امام تمرتاشی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ شروعات کریے رائٹ سائڈ سے، کیونکہ ڈائریکٹ سر کے اوپر پانی ڈالے تو کیا ہے، کبھی پانی ٹھنڈا رہتا بہت، یا بہت گرم بھی ہو سکتا، تو ایک انسان کو تھوڑا تکلیف ہو سکتی. تو ایک تھوڑا اندازہ ہونے کے لیے باڈی کو کیا ہے، رائٹ شولڈر سے آپ شروع کریے، پھر سر پر آئیے. تو ان کا ایک اس میں ان کی دلیل ہے ان کے پاس، اور قیاس بھی ہے ان کے پاس. ویسا بھی چاہے تو کر سکتے. اور 2 رکعت بعد میں، جیسا وضو کے بعد تحیت الوضو ہے، ویسے ہی غسل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مستحب. اور کچھ خاص امپورٹنٹ پوائنٹس یاد رکھنے کے لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے 1 لیٹر یا اس سے کم میں. ہم یہ دیکھیں وضو کے وقت. ویسے غسل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 لیٹر بہت ہو گیا تو 5 لیٹر، 4 5 لیٹر سے زیادہ غسل کے لیے استعمال نہیں فرمایا کرتے، کیونکہ یہ اسراف ہے اس سے زیادہ کرنا. جتنا چاہیے اتنا استعمال کرنا ہے. لیکن آج اتنا زیادہ پانی ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم کو اتنی آسانی سے پانی مل رہا ہے آج. اب ہم دیکھیں گے، ہم استنجا میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ استحجار ہے، کہ اسے حجر سے، پتھروں سے بھی استنجا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، طریقہ کار ہے. تو وہ آج ہم کو ضرورت پیش نہیں آ رہی، لیکن یہ چیز ذہن میں رہنا کہ آج اتنا پانی ہم کو متوفر ہے، اتنا آسانی سے دستیاب ہے، کہ ہم کو قدر نہیں ہے کہ لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی تھی پہلے. تو اللہ کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم کو آج آسانی سے پانی مل جاتا ہے. ورنہ اب کتنی بے چینی ہوتی ہے اگر بغیر پانی کے استحجار کرنا پڑا تو وہ سوچ کے ہی بے چینی ہوتی. لیکن پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے. اور ہم دیکھیں گے کہ آگے استنجا کا حکم کیا ہے. اگر گندگی ابھی انسان فارغ ہوا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، فرض بھی نہیں ہے حنفیوں کے پاس. کیونکہ گندگی اگر مخرج پہ ہے
لگی ہوئی یعنی ایگزٹ پوائنٹ پر لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا انسان کو فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، وہ آگے دیکھیں گے۔ لیکن ہم سنت موقدہ ہونے کے باوجود ہم کو عجیب، ہم تو اس کو فرض کا ہی درجہ دے دیے جو نہیں پڑھے ہیں لوگ، تو ایک بے چینی ہوتی انسان کو، تو اس کا شکر کرنا ضروری ہے ہمارا کہ آج آسانی سے پانی میسر ہے ہمارے لیے۔ تو ہم آج کا نارملی شاورز کا استعمال ہوتا، تو شاورز میں آپ دیکھیے 80 سے 100 لیٹر تو آرام سے چلے آتے۔ اگر انرجی شیونگ شاور نہیں رہا تو پھر تو 120 سے 200 آرام سے چلے آتا پانی۔ اور ہم دیکھیں کہ جو بھی وضو کے مکروہات ہیں وہی سیم غسل کے مکروہات بھی رہیں گے، تو ویسے ہی مکروہ تحریم ہو گیا پانی ویسٹ کرنا، اسراف کرنا، اس کا بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہم پانی ویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے سے سوال ہونے والا ہے۔ سورہ تکاثر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں ان کا سوال کیا جائے گا، جو گناہ کرے وہ تو اس کا تو عذاب ہے، لیکن جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں تو ان کا حساب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو مصرفین میں سے نہ بنائیں، آمین۔ اور مکروہ تحریمی یہ بھی ہے کہ اب ہم دیکھے تھے کہ وضو میں اس کے مستحبات میں ہم دیکھے تھے، آداب میں دیکھے تھے کہ وضو قبلہ رخ ہو کر کرنا مستحب ہے، ادب میں سے ہے۔ اور پھر وضو میں کے درمیان دعائیں بھی ہم دیکھے تھے کہ دعائیں کرنا اور آخر میں بھی شہادہ پڑھنا وہ بھی آداب میں سے تھا۔ لیکن یہاں پر غسل میں وہ دونوں مکروہ تحریمی ہے، نہ استقبال القبلہ کرنا ہے، آپ کو قبلہ رخ ہونا ہے، نہ ہم کو کوئی دعا پڑھنا ہے غسل کے درمیان، دونوں بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ نارملی عموماً انسان غسل کے درمیان اپنی شرمگاہ کو ستر پوشی نہیں ہوتی، تو اسی لیے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی ستر پوشی کے ساتھ غسل کر رہے ہیں تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے ان کے لیے۔ اور ایک بات یہاں پر وسواس کے تعلق سے کہ ایک بار پانی ڈال دیے تو پھر آپ اس کو چیک مت کریے کہ بھائی پانی گزرا نہیں گزرا، آپ کو ظن ہو گیا، یعنی غالب الظن، ایک ریزنیبل شیورٹی ہو گئی، یقین بھی نہیں ہوا لیکن ہاں بھائی پانی تو گزر گیا اس کے اوپر، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ ورنہ کیا ہوتا، اب لوگ سوچ لیتے بیٹھتے ہیں پانی اوپر سے ڈالے سر کے اوپر سے، اب کان میں پانی گیا نہیں گیا، اندر کی چمڑی کو لگانے لگا، اب انہوں سوچ لیتے بیٹھے ہوئے رہتے، اس کو مل لیتے رہتے، پانی ڈالنے کی کوشش کرتے، نہ کان کے اندر پانی ڈالنے کو جاتے، وہ سب نہیں کرنا ہے، اس سے ہم کو تکلیف ہو سکتی، کان کے اندر کچھ مسئلہ ہو سکتا۔ آپ کا کام کیا ہے، پانی بہا سر کے اوپر سے، جی ہاں بہا تھا پانی، تو بس ختم، اپنے آپ غالب الظن یہی ہوگا کہ ہاں بھائی کان بھی کچے ہو گئے تھے اندر، تو آپ تھوڑا سا کچا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی انگلی کو کچا کر کے پانی اندر مل لیے، لیکن آپ پانی اوپر سے بہائے اس کا مطلب پانی بہہ گیا کانوں میں سے۔ تو کیونکہ زیادہ چیک کرنے سے ہم دیکھے تھے اس سے پہلے، چیک کرنا سنت نہیں ہے بلکہ ہے، بدعت ہے، سنت میں سے ثابت نہیں ہے چیک کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وسواس پیدا ہوتا ہے، انسان پانی ایکسٹرا یوز کرتے جاتا اور حمام میں سے جلدی نکلنے کا اور دیر ہو جاتی۔ تو وسواس پہ تو ہم اس سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں، جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں جا کر وہ درس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر چھوٹا سا کیسے سطر کا کشف کیسے کرنا ہے، یعنی انکشاف السطر، انکورنگ دا باڈی کیسے کرنا چاہیے، تو یہ انشاءاللہ استنجا میں بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پر بھی تھوڑا ذکر کر دیں گے اس کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آپ استنجا فرمایا کرتے تھے کہ کچھ بھی انکور نہیں ہوتا تھا، سامنے والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو آپ کا طریقہ کار تھا یہ، کیونکہ آپ کی حیا سب سے اعلیٰ سب سے ارفع ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی سنت موقدہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا ایسا۔ تو یہ سرکار کی سنت ہے، سنت زوائد میں سے لے سکتے ہیں اس کو آپ، مستحب ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ سطر عورت نہیں ہونا چاہیے ہمارا ساتھ، اگر کچھ بھی استنجا کے وقت بھی، چاہے غسل ہو کہ استنجا ہو، سطر عورت نہیں کرنا، کوشش کرنا کہ اس طرح ہم ہو۔ خیر پرانے زمانے میں کیا تھا، ایسے بند بھی نہیں تھے واش رومس، الگ قسم کے تھے وہاں پر ٹوائلٹس، اور اکیلے میں بھی کچھ لوگ اگر صرف اکیلے گھر میں اکیلے ہیں یا کمرے میں اکیلے ہیں تو کچھ لوگ پورے انکشاف کر دیتے سطر کا اور عورہ کا۔ تو تھوڑے علماء اس پہ حکم فرمائے ہیں کہ وہ واجب ہے۔ تو آج ہمارے لیے کیونکہ کپڑے میسر ہیں، پہلے کے زمانے میں کپڑے میسر اتنی آسانی سے نہیں تھے، کئی چیزیں آسانی سے میسر نہیں تھے جو آج ہم کو میسر ہیں۔ آج ہم
کنگز کے ویسی بادشاہوں کی ویسی زندگی گزار رہا ہے ایک نارمل انسان، جو پرانے زمانے میں ایک بادشاہ گزارا کرتے تھے. تو وہ زمانے کے علماء پہلے کے فرمایا، ان لوگ فرمایا کہ سنت موقدہ ہے اکیلے میں پورا ننگے ہو جانا، یہ غلط ہے. کم سے کم کپڑے کچھ تو ستر پوشی رہنا عورت پہ، یہ سنت موقدہ ہے. لیکن اب آج کے علماء کیونکہ کپڑے اب زیادہ ہمارے پاس میسر ہیں، آسانی سے میسر، سب کے پاس کپڑے ہیں، تو علماء فرمایا کہ ہر وقت ڈھانپے رہنا، اکیلے بھی ہیں آپ کیونکہ دوسری مخلوق بھی ہے ساتھ میں، جنہ ہیں، فرشتے جو بھی ہیں، تو ہم پر واجب ہے کہ اکیلے بھی ہیں تو پھر ستر پوشی عورت کی کر کے رہیں. ہمارے عورہ کی، عورہ کیا ہے مردوں کے لیے ناف سے نیچے سے لے کے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورتوں کے لیے پورا جسم سوائے چہرہ، ہاتھ اور پیر. اور تھوڑے علماء یہ فرمایا کہ خالی پیلی کے کپڑے عورہ کا کی انکشاف کرنا حرام ہے. اور اتنا ہی اس انکشاف کیجیے جتنا ضرورت ہے، اتنا حصہ. اور جو حصے کی ضرورت نہیں ہے اس کا انکشاف کرنا کوئی ضرورت نہیں، مت کریے. اور اسی وقت اتنے وقت کے لیے کریے جتنی ضرورت ہے، زیادہ دیر تک بھی انکشاف نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے، بیٹھ کر کپڑے پہننا اس لیے فرماتے ہیں کیونکہ بیٹھ کے پہننے سے کیا ہے، دکھتا نہیں دوسروں کو آسانی سے. تو یہ بھی اس میں حکمت ہے کہ بیٹھ کر مستحب اس لیے ہے کپڑے پہننا، سنت کپڑے پہننا یا اتارنا. اور غسل کے درمیان بھی اسی لیے بہتر ہے کہ کچھ کپڑا ڈھانپ لیجیے بیچ میں عورہ پہ، تاکہ سطر انکور نہ ہو بغیر کوئی ضرورت کے. جب دھونے کی ضرورت آ رہی ہے، جب جلد دھو لیجیے اور پھر واپس سطر پوشی کر لیجیے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے ایسا کرنا. اور بعد میں وضو یا غسل کے بعد آپ کپڑے سے بھی سکھا سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. اور کبھی کبھار ہمارے استاد فرمائے کبھی کبھار اس کو اپنے آپ سے ہی سوکھنے دیجیے، دونوں بھی سنت ہے. اور تھوڑے سے بیسک مسائل، مطلب ہر وقت ہم کو پیش نہیں آتے لیکن آج کل ہم کو پیش نہیں آتے، تو میں اس لیے آخر میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ جب وضو کر رہے ہیں ہم، غسل سے پہلے سنت میں سے ہم دیکھیں کہ وضو بھی ہے، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا. تو پرانے زمانے میں کیا تھا، ایسے موریاں نہیں تھے آج کے جیسے، اور ڈرین ہے ہمارے پاس کہ پانی جا رہا ہے نیچے، ڈرین ہو جا رہا ہمارے حماموں میں آج. لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پورا پانی کیا ہے آپ کے پیروں کے پاس جمع ہو جاتا تھا. تو اس حالت میں فقہا فرمائے تھے کہ آپ پیروں کو مت دھوئیے کیونکہ پورا پانی پیروں کے پاس جمع ہو جا رہا. آپ آخر میں غسل کر لیے بعد، جب وضو کر رہے ہیں جب مت دھوئیے، پورا وضو کریے، مسح تک کریے، پھر جو پیرا دھونے کا ہے اس کو آپ غسل کرے بعد آخر میں ذرا بازو ہٹ کے پیر آخر میں دھو لیجیے غسل کے بعد. تو ویسا فرمائے تھے. لیکن آج چونکہ ہم کو وہ پانی جمع ہونے کی صورت نہیں پیش آتی عموماً، جس کو آتی ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے، جن کو نہیں آتی عموماً کئی لوگ، ہم اکثریت تو ایسے ہی ہے کہ ہم کو آج پانی جمع نہیں ہوتا ہمارے پیر کے پاس. تو ہم کو چاہیے جب وضو کر رہے ہیں جب بھی پیر دھو لئیے، الگ سے غسل کے بعد پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک مسئلہ ہے پرانے زمانے کا، تو بتا دیا میں. اور اگر کوئی پانی میں گر رہا تھا، ہم دیکھے تھے بغیر نیت کے بھی ہمارا غسل ہو جاتا، ہم دیکھے تھے یہ، کیونکہ یہ احکام الوضعیہ میں سے ہے. احکام الوضعیہ کا مطلب کیا ہے ہم دیکھے تھے، احکام التکلیفیہ کا مطلب کیا ہے ہم دیکھے تھے. تو یہ وضعیہ میں سے ہونے کی وجہ سے نیت کی ضرورت نہیں ہے حنفی علماء کے پاس. اور اسی لیے کوئی پھینک دیا پانی میں آپ کو، یا آپ خود سے بھی کودے ہونا، بلکہ دونوں شکل میں آپ کا غسل ہو جاتا. اور لیکن سنت جو ہے 3 بار دھونے کی سنت موقدہ ہے. تو اگر کوئی پانی میں کود گیا تو پھر انہوں 3 بار پانی میں باہر نکل کے پھر سے کودنا نہیں، ویسا نہیں ہے. آپ پانی میں اتنی دیر تک رہنا جتنی دیر تک ایک نارمل انسان جو غسل کر رہا ہے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، اتنا وقت غسل یا وضو کا جو وقت لگتا ہے اتنا وقت اگر پانی میں رہ گئے تو پھر 3 بار دھونے کی سنت پر بھی عمل ہو جاتا، اگر کوئی پانی کے اندر کود گئے ہیں تو. اور کسی کی کوئی حالت جنابت میں ہے، غسل ٹوٹ گیا ان کا اور انہوں غسل کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں غسل ایک پانی کے مطلب سمندر میں یا سوئمنگ پول میں یا کہیں بھی آپ اس میں کود کر کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ پہلے آپ باہر غسل کر لیجئے. یہ مستحب زیادہ ہے کہ آپ پہلے باہر غسل کر لیجئے پھر اس میں پانی میں کودیا. تو اگر غلطی سے کوئی پھینک رہا تو الگ بات ہے، لیکن
بہتر یہ ہے کہ آپ، کیونکہ ماء مستعمل ہو جاتا نا وہ، اس کی وجہ سے کیا ہے، پانی پانی خراب تو نہیں ہوتا کیونکہ بہت زیادہ پانی رہتا، ہم یہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے احکام الآبار میں کون سا پانی، ہم مستعمل پانی کیسا ہوتا. لیکن بہتر یہ ہے اور زیادہ وقار والا طریقہ یہ ہے کہ پہلے، باوقار شخص یہی کرتا ہے کہ پہلے الگ سے جنابت کا غسل کر لینا، پھر پانی میں اندر کودنا ہے. کوئی بھی سمندر ہو یا پانی کی جگہ ہے اس میں کودنا چاہ رہا ہے تو پہلے الگ سے غسل کریے جنابت کا، پھر اس کے بعد آ کر پانی میں جائیے. لیکن ڈائریکٹ بھی گیا تو آپ کا غسل آبویسلی ہو جاتا. تو یہ کچھ مسائل تھے. الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.